قرآن مجید برہان رشید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 کو سامنے رکھیے تاکہ پتہ چلے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے اولیاء کے تبرکات یا اللہ کی مخلوق میں سے جو اللہ کے اذن سے مدد ملتی ہے ادھر متوجہ ہونا اور حقیقت میں اللہ ہی کو اپنے لیے مشکل کشا ماننا، اس سے توحید کے عقیدہ میں کوئی خلل یا خرابی لازم نہیں آتی۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی پہنچے ہوئے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی اور وہ مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق اور جدائی میں آنسو بہا رہے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے اپنے بھائیوں کو ایک تحفہ دے کر بھیجا اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 ہے۔ فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ اور یہ میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا، یأت بصیرا، ان کی آنکھیں درست ہو جائیں گی اور بینائی بحال ہو جائے گی۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اسرار توحید اور رموز وحدانیت ان کے لیے کوئی اجنبی سبق نہیں، یہ خود لوگوں کو توحید کے جام پلانے کے لیے دنیا میں تشریف فرما تھے اور خود انہوں نے مشرکین کے شرک کو توڑ کر انہیں توحید کا علمبردار بنایا۔ اب ایک مشکل کے وقت میں کہ جب ان کے ابا جی کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا 100% سے بھی زائد یقین ہے اللہ کی توحید پر اور اس کی طرف سے مشکل کشائی پر، لیکن اس کے ساتھ اپنی قمیص کو روانہ کرتے ہوئے وہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق اور برکت جب اللہ کی مخلوق میں شامل ہوتی ہے اس وقت اللہ کو متصرف بذات سمجھتے ہوئے ایسی چیز کو درمیان میں رکھنا، اس سے عقیدہ توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بظاہر قمیص کو آنکھوں پہ رکھا جا رہا ہے اور قمیص جب آنکھوں پہ گئی تو آنکھوں میں چمک آ گئی اور اجالے آ گئے، تو اس میں شرک نہیں تھا، اس واسطے کہ حقیقت میں ان کا خیال اور ان کا عقیدہ صرف اللہ کی ذات پر تھا کہ وہی اللہ بیماری کو دور کرنے والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اگر اپنے پیغمبر کی برکت سے ایک قمیض کو نوازتا ہے تو اس قمیض کا فیض یہ غیر اللہ کا فیض نہیں ہوگا، غیر اللہ میں تو فیض ہوتا ہی نہیں، اس میں جو برکات آئی ہے اللہ کے اذن سے آئی ہے اور اللہ کی توفیق کا وہاں پر اظہار ہو رہا ہے اور اللہ کی قدرت وہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے، تو نہ تو قمیص بھیجنے والوں کا عقیدہ معاذ شرکیہ تھا اور نہ ہی لے جانے والوں کا عقیدہ شرکیہ تھا اور نہ ہی آنکھوں پر سجانے والے اللہ کے پیغمبر کا عقیدہ شرکیہ تھا، سارے توحید کے علمبردار تھے اور توحید کے پرستار تھے، اور ساتھ ایک چیز کو اس کو مفید سمجھتے ہوئے استعمال بھی کیا جا رہا تھا۔ تو یہ قرآن مجید نے فرق واضح کر دیا کہ بت اور طاغوت کا کسی لحاظ سے بھی اس کی عطا یا اس کی مدد کا اسلام میں تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا، چونکہ جب بھی اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا لیا جائے گا تو اسی سے ہی شرک کی مہر اس بندے پہ لگ جائے گی اور اس کو مشرک قرار دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کی مدد کا مظہر سمجھنا اللہ کی مخلوق کی کسی چیز کو اور اس انداز میں کہ وہ مدد اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ کی توفیق سے ہے اور خدا نہ چاہے تو پھر اس سے ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے اذن سے اللہ جو چاہے اس چیز سے فائدہ دلوا سکتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن مجید نے بطور انفرادیت کے اس امت کو عطا فرمایا کہ بتوں کی طرف متوجہ ہونے والی ہلاکت اور چیز ہے
اور اللہ کی مدد کا جو مظہر ہے نفوس کا کائنات کے اندر، ان کی طرف بظاہر اسباب کے لحاظ سے متوجہ ہونا اور حقیقت میں توجہ رب کی ذات کی طرف رکھنا، یہ اور معاملہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت نے جس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔